بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ میری طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں آج آپ کو ایک ایسی بوٹی کے بارے میں بتاؤں گا، انسان کے معدے کے جگر کی جو گرمی ہوتی ہے، یہ انسان کے لیے انتہائی زیادہ نقصان دہ ہے۔ معدے کی جگر کی جب گرمی خاص کر جنگ میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکوں کے جو ینگ خاص کر لڑکے ہیں، ان کے پیشاب میں قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ معدے جگر کی گرمی سے ایک تو انسان انتہائی زیادہ کمزور ہوتا ہے، دوسرا اطلام بہت زیادہ ہوتا ہے، جب رات کو سوتے ہیں تو اطلام ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پیشاب میں لیس دار قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے انسان جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر یہ دیکھنا کہ جس انسان کے معدے میں اور جگر میں گرمی ہوگی، اس انسان کی منی جو ہوتی ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی رکاوٹ نہیں ہوتی اور انسان جلد ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ اس کی مین وجہ معدے جگر کی گرمی ہے۔ مرد کے لیے معدے جگر کی گرمی انتہائی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس سے انسان، جس طرح میں آپ کو ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح عورتوں کو لکوریا ہوتا ہے، عورت لکوریے کی وجہ سے جسمانی طور پر ختم ہو جاتی ہے، اور لکوریا عورت کے جسم کے اندر سے ہڈیوں کو گال کے عورت کے جسم کو ختم کر دیتا ہے، اس کو لکوریا کہتے ہیں۔ تو جو مرد ہوتے ہیں، ان کے معدے اور جگر کی گرمی کی وجہ سے پیشاب میں قطرے آتے ہیں، اس کو جریان کہتے ہیں۔ بیسیکل جریان میں اور لکوریے میں سمجھ لیں کہ 19-20 کا فرق ہے۔ عورت کا لکوریا جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس میں بدبودار قسم کا بھی ہوتا ہے، اس لکوری کے اندر بھی 2-3 قسمیں ہیں۔ تو اس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ جسمانی طور پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس کا لکوریے کا بھی علاج بتایا ہوا ہے، اگر آپ وہ ویڈیو میری دوبارہ ریپیٹ کر کے دیکھیں تو اس میں اس کا علاج بھی موجود ہے۔ لیکن اسی کو اگر مرد کے پیشاب میں قطرے آنے شروع ہو جائیں تو اس کو جریان کہتے ہیں۔ تو اس سے بھی انسان اسی طرح کمزور ہوتا ہے جس طرح عورت لکوریے سے کمزور ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ بیماری ہے۔ اس کے لیے لوگ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، یا ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں۔ مثلا اس کے لیے ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ آپ کابلی مصری لیں، اور جس کو ہم لوگ تخم ملنگا کہتے ہیں وہ لیں، اور ایک شربت بزوری لیں۔ روز رات کو آدھا گلاس پانی میں 1 چمچ تخم ملنگا ڈال دیں، اور حسب ضرورت اس کے اندر کابلی مصری کو ڈال دیں، اور اس کو مکس کر کے رات کو چھوڑ دیں۔ صبح کے وقت 3 چمچ اس میں شربت بزوری ڈالیں، اور صبح اٹھ کے نہار منہ پی لیں، بجائے آپ میڈیکل کی دوائیاں استعمال کریں، اس سے اور آپ کے معدے جگر میں گرمی ہو، تو اس سے بہتر ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا، آپ کو میرے سامنے یہ ایک بوٹی نظر آ رہی ہے، اس کو میں نے پیس کر سفوف بنایا ہوا ہے۔ اب اس بوٹی کا نام کیا ہے، یہ تو آپ کے سامنے تیار ہے، اس لیے آپ کو ایسی نظر آ رہی ہے۔ تو اس بوٹی کا نام ہے، اور اس کو میں نے سفوف میں تیار کر کے ایسی شکل میں تیار کیا ہوا ہے۔ ادھر میں نے کپ رکھا ہوا ہے، اور اس کپ میں پانی ڈالا ہوا ہے۔
اس پانی میں نے آدھی سے بھی کم چمچ اسی کی اس سفوف کی ڈالی ہوئی ہے۔ اب اس بوٹی کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے گل خیر۔ گل خیر بوٹی دیہاتوں میں بہت ساری جگہوں میں یہ پائی جاتی ہے۔ جو لوگ اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے اوپر پھول ہوتے ہیں اور اس کے نیچے زمین پہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں۔ اب ان جڑوں کو کیا کرتے ہیں لوگ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، حکیم حضرات، وہ ان جڑوں کو نکالتے ہیں۔ نکالنے کے بعد اس کو دھو کے کسی سائے والی جگہ پہ خشک کر لیتے ہیں۔ خشک کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس اگر لوہے کی لنگری ہے، یا آپ نے فرض کریں جو لوگ بہت زیادہ تعداد میں دوائیاں تیار کرتے ہیں، جیسے میرے پاس اس کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے اور بہت لوگ مجھ سے یہ لے کے جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم ایک گرائنڈر مشین رکھتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا اس کو ان جڑوں کو پیس کے اس طرح کا سفوف تیار کرتے ہیں۔ اب اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ روز رات کو آدھا گلاس پانی اور اس میں صحیح بڑی والی 2 چمچے ڈالنی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے، یہ تو میں نے آدھی سی چمچ سے بھی کم اس میں ڈالی ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اس کے کلر کا رنگ چینج ہو گیا ہے پانی کا۔ تو یہ آپ نے 2 بڑی چمچ آدھے گلاس پانی میں ڈالنی ہے اور 1 چمچ ساتھ چینی کے ڈالنی ہے۔ ڈال کے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو چمچ کے ساتھ ہلا کے مکس کر کے رات کو چھوڑ دینی ہے۔ صبح کے ٹائم جب اس کو دیکھیں گے تو یہ اس طرح بن جائے گی جس طرح ایک گاڑی چیز ہوتی ہے اور جس میں شلیش سا ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک دکھانے کے لیے یہ بنائی ہے۔ اس کے اندر آپ اگر میرے قریب ہوتے دیکھتے تو یہ اس طرح کی چیز ہے جس طرح ایک شلیش سا بن گیا ہے۔ یعنی یہ تو کم میں نے ڈالی ہے، مقصد یہ کہ یہ گاڑھی اس میں ہو جائے گی۔ جب یہ گاڑھی ہو جاتی ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، پھر 1 چمچ لے کے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے، یعنی اس کو پھینٹنا ہے، یا کسی گلاس میں ڈال کے پھینٹنا ہے یا آپ چمچ سے ہلا کر لیں۔ تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ صبح نہار میں پینی ہے۔ چند دن تک آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے پیشاب میں قطرے آنے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو رات کو سوتے وقت اطعام ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ کے مثانے، ایک میں نے دل کی گرمی کے بعد کچھ چیزیں بتائیں، یہ مثانے کی گرمی ہے، یہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ اب بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جن لوگوں کو یہ شکایت مثانے کی گرمی کی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کو پیشاب بھی بار بار آتا ہے۔ بار بار جس بندے کو پیشاب آتا ہے، ایک تو اللہ نہ کرے وہ شوگر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اگر یہ چیز نہ ہو تو جس بندے کو بار بار پیشاب آئے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے مثانے میں گرمی ہے، اس کے مثانے کی گرمی کی وجہ سے اسے بار بار پیشاب آتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیشاب خود بہت نکل جاتا ہے، وہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو وہ بھی مین بات مثانے کی گرمی ہوتی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ مثانے کی گرمی کو بھی ختم کرے گا، پیشاب میں جو قطرے آتے ہیں وہ بھی ختم ہوں گے۔ تو جب یہ آپ کے پیشاب کے قطرے بھی ختم ہو جائیں گے اور مثانے کی گرمی ختم ہوگی تو آپ کے جو چہرے پہ نشان پڑ جاتے ہیں، دھاریاں پڑ جاتی ہیں، اس طرح یہ چیزیں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ تو اس طریقے سے جب آپ اس چیز کا علاج کروائیں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا نہ انسان کو نقصان ہے، ان چیزوں کا انسان کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کے استعمال کرنے کی وجہ سے بجائے فائدے کے آپ کو الٹا نقصان ہوتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، کوئی بھی جڑی بوٹی ہو، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اس کو استعمال کرنے سے انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ایک بیماری کے لیے مختلف دوائیاں بتاؤں، یا جیسے کہ آپ میرے یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کی دوائیاں جڑی بوٹیاں کی، اگر یہ ہر بندہ تھوڑی تھوڑی کر کے ایک چمچ سب دوائی سے پی لے تو اسے نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جڑی بوٹی کی دوائی کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس طریقے پر آپ انشاءاللہ عمل کریں گے
تو آپ کے معدے اور جگر کی گرمی بھی ختم ہوگی، معدے مثانی کی گرمی بھی ختم ہوگی، آپ کے اگر پاؤں جلتے ہیں وہ بھی صحیح ہوں گے، تو آپ کے پیشاب میں قطرے آنا اور اطلام آنا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میرا یہ یوٹیوب چینل آپ دیکھیں، اس کو سنیں، جو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ضرور شفا دیں گے۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ پہ اور پورے اہل اسلام پہ اپنا فضل و کرم فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔